اور کچھ لوگ ہیں تو وہ اس چیز پر تنقید کرتے ہیں کہ 40 روزے جو ہیں وہ نہیں رکھنے چاہیے. کچھ لوگوں کا خیال ہے رکھنا چاہیے, کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں رکھنا چاہیے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہیے کون ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ اپنا اٹھائے ذرا. میرے خیال میں کوئی بھی نہیں. شاید بعد میں جا کے اس پہ اعتراض کریں گے لیکن اس ٹائم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو کتنے لوگ کہتے ہیں کہ روزے رکھنے چاہیے؟ یہ 40 کی بات ہے. سارے اتفاق کرتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جو روزے رکھ رہے ہیں یہ 40؟ اب وہ بھی بتا دیں. 1 اور 2. اچھا, کہتے ہیں سارے یہ رکھنے چاہیے اور جو رکھنے والے ہیں وہ صرف 2 ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے. اچھا, یہ میں کسی کو نہ تو شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں اور نہ کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی. یہ جسٹ ایک آپ بہت سارے سوالات ہیں. اور میں ایک چیز یہاں کہوں گا کہ تقریباً ہر روز ہماری مختلف لوگوں سے گروپس کے اندر موبائل پہ ڈبیٹ ہوتی رہتی ہے جس میں ہر ٹائم سوالات یہی چلتے رہتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے بہت سارے لوگ وہاں آتے ہیں, سوال پوچھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور بڑے بڑے عجیب سوال بھی ان میں ہوتے ہیں. تو آج ہم خدا کے کلام میں سے میں چند باتیں جو ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں. تو وقت بھی ہمارے پاس محدود ہے اور یہ ٹاپک جو ہے روزوں کا. ٹھیک ہے, یہ بڑا ایک وسیع ٹاپک ہے, بہت لمبا ہے. اس کے اوپر اگر بولنے کے لیے کہیں نا تو میں بہت بولتا رہوں گا, کیونکہ یہ بائبل کے اندر سے ہمیں پرانے عہد نامے سے بھی بیسکلی جو روزے ہیں وہ زیادہ ہمیں پرانے عہد نامے کے اندر ہی نظر آتے ہیں. اور نئے عہد نامے کے اندر یسوع مسیح نے جو 40 دن کا روزہ رکھا اور ہم جو ہے اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اور پھر اس وجہ سے یہ 40 روزے جو ہیں لوگ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت دفعہ بہت سارے لوگ ہیں اس کو فرض سمجھ کے رکھتے ہیں کہ رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی پرسوں میں ایک بندے سے بات کر رہا تھا, وہ اس کے اوپر بڑا اعتراض کر رہا ہے جی تسی کہتے کہ وہ سارا کچھ وہی اس طرح مناندے ہو, 40 روزے رکھتے ہو, فلانا یہ ہے وہ. میں نے اس سے ایک ہی بات پوچھی, میں کہ یار 40 روزے ایک سائڈ کر دے, پہلا 10 تو سال روزے اس تو علاوہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. تقریباً 15 منٹ میں سر دیاں ٹھیکریاں بھال لیتی ہیں. وہ بندہ اس پاس سے نہیں آیا کہ میں روزہ رکھنا وا یا نہیں رکھنا. میں اس کو بار بار ایک ہی بات پوچھ رہا تھا, 40 روزے چھوڑ دے, تو سال میں روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, یہ بات بتا. چلو یہ تو تیرا اعتراض ہو گیا نا کہ یہ 40 روزے جو ہیں یہ ہمارے اوپر فرض نہیں. ٹھیک ہے, میں کہا میں تیرا اعتراض لکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتا تو اس کے علاوہ 40 روزے رکھتا ہے یا 40 کے علاوہ رکھتا ہے یا نہیں؟ بیسکلی وہ رکھتا ہی نہیں. سو اعتراض ہمارا تب بنے جب ہم اس کے علاوہ روزے رکھتے ہیں. اگر ہم رکھتے ہی نہیں ہیں تو کم سے کم ایک دن اچھی رکھ لو, تاکہ یہ ہے کہ ہماری روحانی ترقی ہو. سو آئے خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی پہلی ہے. تو یہاں لکھا ہوا ہے, اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے, اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی, اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. آمین. آگے بھی یہ حوالہ ہے لیکن میں اس کو اتنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ آپ نے پڑھا ہے. اب اس کے ساتھ متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. سو یہاں لکھا ہے خبردار
अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे आसमानी बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। आमीन। इसी की दूसरी आयत भी पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है, बस जब तू खराब करे तो अपने आगे नसीरा ना बचवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर पाएंगे। इसी की 5वीं आयत, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारी की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर। इसी की हम पढ़ेंगे 16वीं। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार। मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर। आमीन। पीछे हमने यीशु मसीह के तलक से एक बात जो है रोजों के तलक से पढ़ी है, फिर मत्ती 6 बात के अंदर। तो यीशु मसीह ने इससे पहले कि वो अपना एक खुतबा देते, कि वो एक लंबा लेक्चर देते, उन्होंने एक बात कही है 6 बात पहली आयत के अंदर, खबरदार अपने रास्तबाजी के यानी कि अच्छे काम जो हैं वो दिखाने के लिए नहीं कर रहे। ठीक है, अगर हम ये करेंगे तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ। आगे फिर 3 बातें जो है वो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, और 3 बातों के अंदर जो है वो खैरात करना, ठीक है, फिर उसके बाद दुआ करना, और फिर है रोजा। 3 चीजें हैं जो यीशु मसीह ने बयान की है। ठीक है, और तीनों के साथ एक चीज कही है कि कोई भी काम करना है तो दिखावे के लिए नहीं करना। ठीक है, अगर दिखावे के लिए ये काम आप करते हैं तो आप अपना अजर पा चुके। वो अजर जो है वो साथ साथ ही आपको मिल जाएगा। और अजर क्या है, वो सिर्फ ये है कि दुनिया की वाह बहुत बड़ी गल है। 16 रोजे रख लेते हैं, पहले तो लैके हाय तक एक भी नहीं छड़िया, 10 दिन रहना नाल आज मेरा 17 में, आज मेरा 18 होता है। ठीक है, और दुआ भी करनी है तो सामने करनी है, पर्सनल पे कोई दुआ नहीं। बहुत सारे लोग हैं माजरत के साथ चर्च में आके गीत गाते हैं, चर्च में आके दुआ करते हैं, पूरा हफ्ता वो घर ना दुआ करते हैं, ना कभी गीत गाते हैं और ना कभी सुनते हैं। तो फिर इधर आके जो करेंगे तो खुदा का कलाम क्या कहता है, सिर्फ संडे वाले दिन वो अपना अजर। भैन की आवाज बड़ी जबरदस्त है, मैनू अज गीत का टाइम देना है। तो घर में जो है भैन दी ते ना भरा दी कभी आवाज गूंजी नहीं। खुदा का कलाम कहता है हर टाइम रूह में दुआ और मिन्नत और ये प्रस्तुत, ये हमने क्या करना है, करते रहना है। ठीक है, तो खुदा का कलाम क्या कहता है, वो अपना अजर जो है पा चुके। बिली ग्राम खुदा का खादम, बहुत बड़ा खुदा का खादम, 90 साल से ऊपर से उसके ऊपर थी, और खुदा का कलाम को बिल्कुल जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ वो ऐसे ही बोलता रहा और खुदा के पास चला गया। वो कहता है कि दुनिया की वाह लेने से खुदा की शाबाश लेना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये ना हो कि हम दुनिया की वाह लेते रहे। मेरे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो 40-40 दिन के रोजे रखते थे, उसके बाद बड़ा स्टेज लगाया जाना, उन्होंने बिठाया जाना। बहुत सारे ऐसे लोगों के मेरे पास बातें हैं जिन्होंने अपने आप को नुमाया किया। ठीक है, लेकिन यीशु यहाँ कह रहा है कि वो अपना अजर क्या है वो पा चुके। तो अब इन सारी बातों के पीछे, दुआ के पीछे, खैरात के पीछे आप कुछ देते हैं और कुछ खुदा के लिए करते हैं, आप रोजे रखते हैं, इसके पीछे एक चीज है जो आपने हासिल करनी है और वो है अजर। और अजर किसने देना है, खुदा ने। अगर ये हमारे माइंडसेट में बात बैठ जाती है तो जरूर हम खुदा से उसका अजर पाएंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए होगी जी ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ खुदा ਦੇ नाम ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਓਏ
غیر قوماں چ نیاز ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਸਾਡੇ ਚ ਨਿਆਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਿਆਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਿੰਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ है ਉਹਨੂੰ 200 रुपया ਤੇ 5000 ਦੀ ਦੇਖ ਪਕਾ ਦੇਣੀ है। मैंने बहुत सारे लोगों माजरत के साथ मैं भी आप में से कोई भी ना हो लेकिन होता है ये होता यही तक है हमारे माशरे में न्याजा देने वाले देगा देने वाले बहुत ठीक है। अब ये क्या है पता लग रहा है कि पता नहीं लग रहा है कि खुदा ने नाम दी थी है लेकिन यीशु कह रहा है कि वो अपना अजर खैरात के नहीं करनी है ऐसे देना है ऐसे में चलते नहीं पाएगा तो पता ही नहीं होगा। अगले दिन किसी ने भी सवाल कर देता है कि हम मुझे बंद करके क्यों चंदा पाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं तबाह कर देती हैं। रूहानी तौर पे जो है खुदा के पास हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं होता। बैंक में हम पैसा क्यों जमा करते हैं क्योंकि वहाँ सेव रहता है और वहाँ से हम निकलवा भी सकते हैं। अगर डाका पड़ जाते हैं हम उनसे तलब कर सकते हैं ठीक है वहाँ हमारा पैसा क्या है सेव है। लेकिन अगर बैंक में हम कुछ जमा ही नहीं करवाएंगे तो वहाँ से निकलवाएंगे बैंक च है ही कुछ नहीं तो कटवाना की होता ठीक है। अजर जो है अगर हम कुछ करेंगे तो खुदा के पास क्या है हमारे लिए अजर होगा। यीशु जी ने कहा ना अपना माल आसमान पर जमा करो है। तो अब मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि अपने घर बार भेज दें सब कुछ चलो खुदा ना मतलब कहने का मतलब ये है खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि हमने दिखावे के काम जो शुरू में उसने यीशु जी ने कहा है कि रास्तबाजी के काम ये क्या है इन कामों से क्या है हम रास्तबाज ठहरते हैं हम खुदा ताला के बेटे और बेटियां ठहरते हैं अगर ये काम हम करते हैं। सो खुदा का कलाम हमें कहता है खैरात करनी है दुआ करनी है ठीक है और रोज़ा रखना है हर एक काम पोशीदगी में करना है। पुराने अदम में तो खाक सर में डाल लेते थे श्वास से छिपा रहे हैं अब ये इससे भी पता चल जाता है कि ये बंदा कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये सुन ने कहा है फ्रेश रहना है सिर से तेल लाना है। मेरे साथ एक मुस्लिम बंदा है जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ तो मैं उसको बातें बताता हूँ कहता है यार बढ़िया परफेक्ट लगा है और ये रास्ताबाजी के काम जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको बताया वो बंदा इसके ऊपर अमल करता है। मुझे अभी परसों कह रहा था यार सलीम वेला में काम जड़े है ना और पढ़े लिखे है भी ये उसकी एजुकेशन है। बंदा कहता है कि मैं जो भी काम करता हूँ मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि दिखावे के लिए नहीं करना। मैं क्या दिखावे लिए अगर करेंगे तो खुदा ने कौन सा कोई करनी है तो वो इस चीज़ के ऊपर वो बंदा इस चीज़ को जो भी काम करता है वो दिल से करता है कहता है ये बात बड़ी अच्छी और बात है और मैं उसके साथ अक्सर इस तरह से बातचीत होती रहती है। सो कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह ने यहाँ जो बातें कही हैं वो इस चीज़ से मना किया गया है कि हमने रास्तबाजी का काम सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करने दिल से करने हैं और ये जानकर करने हैं कि इसका अजर खुदा ने मुझे आमीन। सीधी और सादी बातें हैं समझ आ रही है। अब हम ये बात लेंगे रोज़ा जो हमारा टॉपिक है हम उस पर आएंगे। सो रोज़ा जो है या जितनी ये बातें हैं इनका तल्लुक जो है वो नीयत के साथ है। आपकी जो नीयत है ना और नीयत एक ऐसी चीज़ है जिसको खुदा देखता है। नेचर आपकी नीयत आपकी आपके अंदर किस नीयत से आप ये काम करने लगे खराब देने लगे हैं किस नीयत से आप दे रहे हैं आप दुआ कर रहे हैं किस नीयत से आप कर रहे हैं आप रोज़ा रख रहे हैं किस नीयत से रख रहे हैं। खुदा जो है वो दिलों और गुर्दों का हम बंदे को बेवकूफ़ बना सकते हैं खुदा को नहीं बना सकते हैं क्यों जी ऐसा ही है ना। किसी बंदे दे किसी दे असी अपने रिश्तेदारां दे उन्हां दे अखां 'च मिट्टी पा सकते हैं खुदा दी अखां 'च नहीं पा सकते। सो मैं सीधे ते सादे लफ्ज़ां 'च गल कर रहा हूं ताकि समझ आ जाए। सो नीयत इन चीज़ों के पीछे जो काम करती है वो नीयत है। सो हम देखते हैं मत्ती की इंजील में वहाँ लिखा है और रूह यीशु को बियाबान में ले गया
جب اس نے بپتسمہ لیا خدا نے کھلا اعلان کر دیا، لکھا ہے آسمان کھل گیا اس کے لیے، اور خدا کا روح جو تھا کبوتر کی مانند، کبوتر نہیں سا کبوتر کی مانند یعنی کہ جیسے کبوتر ہے وہ اس طرح سے ظاہر ہوا، اور خدا نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، روح یسوع کو کہاں لے گیا، اب یہ بان میں کیوں گئے، گھر کیوں گئے، ہم تو بپتسمہ لینے کے بعد گھر آ جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح بیابان میں چلا گیا۔ بنی اسرائیل قوم کو مصر سے کون نکال کے لایا، خدا نکال کے لایا، اور وہاں بحر کلثم کو دو حصے خدا نے کر دیا، وہ وہاں سے بھی نکل گئے، اور وہاں نکلنے کے بعد آگے ایک کیا تھا، بیابان تھا، 40 دن کا سفر تھا، 40 دن کے بعد ملک کنعان میں انہوں نے انٹر ہو جانا تھا۔ اب بنی اسرائیل قوم کو کون بیابان میں لے کے گیا، موسیٰ لے کے گیا تھا، لیکن بیابان میں خدا ان کو لے کے گیا، خدا کو پتا تھا آگے ایک بیابان ہے۔ سو یسوع مسیح کو بھی کون بیابان میں لے گیا، روح یسوع کو بیابان میں لے گیا۔ اب 40 کا جو عدد ہے بائبل میں جہاں کہیں بھی آپ کر پڑھتے ہیں، 40 کا عدد جو ہے یہ آزمائش ہے، اس کا مطلب، اور تبدیلی۔ 40 کا عدد جہاں کہیں بھی بائبل میں آئے گا، اس کا مطلب کیا ہے، تبدیلی، ٹھیک ہے۔ 40 دن اور 40 رات کیا ہوا، بارش، لو کا طوفان آیا، 40 دن اور 40 رات خدا نے کہا تھا کہ میں زمین پر پانی کا طوفان لے۔ 40 دن کے بعد کیا ہوا، جب پرانی دنیا ختم ہوگی اور نئی دنیا جو 8 جانیں تھی وہ بچی، ٹھیک ہے۔ 40 دن وہ فلسطین جو تھا وہ داؤد کے سامنے آتا رہا، 40 دن وہ للکارتا رہا، 40 دن کے بعد داؤد نے اس کا تن، سر جو تھا وہ تن سے جدا کر دیا۔ 40 دن کا ٹارگٹ خدا نے نینوا کے لوگوں کو دیا، 40 دن کے بعد یہ نینوا برباد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 40 دنوں کا ان کو ٹارگٹ دیا گیا، اور کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے ایسے حوالات آتے ہیں جس میں ہمیں 40 کا عدد نظر آئے گا۔ یسوع مسیح بھی لکھا ہوا ہے کہ جب روح اس کو بیابان میں لے گیا، 40 دنوں کے بعد اس کو کیا، آخر کو اس کو بھوک لگی، ٹھیک ہے۔ یہ 40 کے دنوں کے بعد کیا ہوا، اس کو بھوک لگی، اور 40 دنوں کے بعد ابلیس اس کے پاس آ گئی۔ اب جنگ جو ہے وہ وہاں چھڑ چکی ہے، کتنے دنوں کے بعد، 40 دنوں کے بعد۔ 40 دن یسوع مسیح لکھا ہے زندہ ہونے کے بعد ان کو نظر آتا رہا، اور 40 دنوں کے بعد وہ آسمان کے اوپر چلا گیا۔ ہمیں سو یہ روح اس کو کیوں لے گیا، روح اس کو اس لیے لے گیا تاکہ ثابت ہو جائے کہ یسوع مسیح اخلاقی اعتبار سے اس کام کے وہ اہل ہے جس کے لیے وہ دنیا میں ہے۔ روح اس لیے اس کو لے کے گیا کیونکہ پہلا آدم جو تھا وہ باغ عدن نے آزمایا گیا، یسوع مسیح کو دوسرا آدم کہا گیا۔ پہلا آدم خاکی ہے یعنی کہ زمین سے، مٹی سے خدا نے بنایا، دوسرا آدم آسمانی ہے، یسوع مسیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی خدا کے خادم نے کہا ہے خدا کی نظر میں 2 ہی آدم ہے، پہلا آدم اور دوسرا آدم، باقی سب ان کی لڑی کے ساتھ بندے ہوئے ہیں، یسوع مسیح اور باغ عدن والا آدم۔ اچھا، اب یسوع کو اس لیے روح لے گیا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس کام کے اہل ہے، یعنی کہ وہ زمین کے اوپر جو آیا تھا انسان بنا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی آزمائش ہو جائے، آزمایا جائے۔ اور پہلا آدم جو تھا وہ بڑی سرسبز جگہ تھی، وہاں ہر ایک چیز کھانے پینے کی تھی، لیکن دوسرا آدم یسوع مسیح جو ہے وہ بیابان میں آزمایا گیا، وہاں پتھر تھے، وہاں بنجر زمین تھی، وہ ان چیزوں کے درمیان میں آزمایا گیا۔ اور جب یسوع مسیح 40 دن کے بعد اس کو لکھا آخر کو اسے بھوک لگی۔ اب یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس کا ٹائم پیریڈ ہے، تقریباً 3 سے 4 دن کا اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، 4 دن کے بعد آپ کی بھوک بالکل ختم ہو جائے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا میرا جسم میرے ساتھ ہے کہ نہیں، بالکل سن ہو جائے گا۔ پھر اس کا ٹائم پیریڈ ہے
کیا ہے 3-4 دنوں کے بعد آپ کو بہت بھوک لگے گی. اس طرح سے یہ ٹائم پیریڈ آپ کی زندگی میں آتے ہیں. 40 دنوں کے بعد انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے سامنے آپ کہہ لیں کہ کوئی ایسی چیز بھی آ جائے کہ جو کھانے کے قابل نہیں وہ اس کو بھی کھا جائے. یہ ایسی کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. تو ابلیس جو ہے وہ اس چیز کو، کیونکہ وہ بیابان میں پہلے ہی تھا، ٹھیک ہے، تو 40 دنوں کے بعد جو تھا وہ اس کے پاس آیا اور آگے اس کو کہا اگر تو خدا کا بیٹا. کیا وہ خدا کا بیٹا نہیں تھا؟ لیکن اس نے آزمایا کیا؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر کیا ہے، روٹی بنا دے. اب کیا ہے، اس کو پتا تھا کہ یہ یسوع مسیح کر سکتا ہے، یہ اس کے اندر پاور ہے. اور آزمائش بھی وہ رکھی ہے جو اس ٹائم اس کی نیڈ ہے، جو اس ٹائم اس کی ضرورت تھی. اب اس کو پتا تھا کہ یہ اس قدر اس کی کیفیت ہو چکی تھی کیونکہ وہ انسانی جسم میں یسوع مسیح ظاہر ہوئے تھے. وہ چیز اس کے سامنے رکھی جو اس ٹائم اس کی کمزوری تھی. اور کمزوری کیا تھی؟ وہ اس کو بھوک لگی ہے، اس کو روٹی کی ضرورت ہے. وہی لفظ اس کے سامنے کہہ دیا. ٹھیک ہے، جس طرح سے باغ عدن کے اندر آدم ہوا کو خدا نے کہا تھا اس درخت کا پھل نہیں کھانا، وہ اسی کے پاس لے کے گیا کہ واقعی یہ خدا نے کہا نہیں بلکہ تمہاری تو آنکھیں کھل جائیں گی. تو وہ اسی چیز کو جو خدا نے ان کو منع کیا تھا وہ اسی چیز کے پاس لے کے گیا. اب یسوع مسیح کو وہ وہی لے کے گیا ہے اس چیز کے پاس جو اس کی کمزوری ہے. اور کمزوری کیا ہے؟ یعنی کہ اس کو بھوک لگی ہے اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ فرما کہ یہ پتھر جو ہے روٹی بن جائے. اگر یسوع مسیح اس کے کہنے کے مطابق کر دیتا اس ٹائم روٹیاں بنا دیتا، اے روٹیاں بنا دیتی ہیں. اگر وہ بنا دیتا تو یسوع مسیح نے بھی شکست کھا جانی تھی، کیونکہ شیطان نے جیت جانا تھا، یسوع نے ہار جانا تھا. کیسے؟ کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق اس نے کر دینا تھا. تو شیطان کا یہی طاقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق آپ کو استعمال کرے. وہ ہماری زندگیوں کو وہ چاہتا ہے کہ جو وہ کہے ہم کو ہی کریں. اور یہی بات وہ یسوع کے سامنے رکھ رہا ہے کہ تو اگر خدا کا بیٹا ہے کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے. یسوع سے بنا سکتا تھا، وہ کر سکتا تھا. اس کی ماں نے اس کو کہا کہ یہ ان کے پاس میں نہیں ہے، اس نے کہا میرا ٹائم نہیں آیا، لیکن پھر بھی اس نے کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن وہ چیز اور تھی. یہاں جو وہ بات کر رہا ہے اب وہ اس کو آزما رہا ہے، چیک کر رہا ہے. اس کی آزمائش ہو گئی ہے. اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے خدا کسی کو آزماتا نہیں ہے. ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں پھنس کر آزمایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے خدا کبھی آزماتا نہیں ہے لیکن خدا چیک ضرور کرتا ہے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں. خدا آپ کو دیکھے گا کہ آپ واقعی اس کے لائق ہیں، اہل ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. خدا آپ کو چیک ضرور کرے گا. وہ کسی بھی ٹائم کہیں بھی آپ کو کر سکتا ہے، لیکن خدا ہمیشہ ہمیں وہ کام کرنے کے لیے کہتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. خدا کبھی وہ کام ہمیں کرنے کے لیے نہیں کہتے جو ہم نہیں کر سکتے. بالفرض ہے یہاں یہ ایک چھوٹا بچہ بیٹا ہے، بیٹا آپ ذرا کھڑے ہو جی، بلکہ میرے پاس ہی ہے. اچھا یہ گلاس ذرا پکڑ کے لا. تھینک یو جی، تھینک یو. آپ بیٹھ جائیں. تھینک یو جی. اچھا جی، ہم میرے بچے کو یہ کیوں کہا ہے کہ یہ گلاس ذرا مجھے پکڑا دیں؟ بچہ کر سکتا ہے، بچہ کر سکتا یہ اٹھا سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے. اگر یہاں کوئی بھاری سی مطلب چیز پڑی ہو، یہ تو ڈائس چلے ہلکا ہے، بہت وزنی آج کل تو ڈائس ہے، وہ تو کبھی کبھار میں سمٹائم میں سائڈ پہ کرنا ہوں، مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا. تو اگر کوئی بھاری جیسے وہ ساؤنڈ سسٹم پڑا ہے، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا اس بچے کو. کیوں نہیں کہوں گا؟ کیونکہ یہ اٹھا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اگر میں اس کو کہوں گا تو یہ میری بیوقوفی ہے، کیونکہ یہ یا تو اپنے اوپر گرا لے گا یا اس چیز کو توڑ دے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے خدا آزماتا نہیں ہے لیکن آزماتا ضرور ہے. آزماتا بھی اس کام میں ہے جو ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو
یسوع مسیح کی جو یہاں آزمائش ہو رہی ہے ابلیس کی طرف سے ہے، اور ابلیس اس کے انسانیت جو کوئی انسان بنا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو وہ چیک کر رہا ہے۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر کیا ہے، روٹیاں بن جائیں۔ لیکن یسوع مسیح نے آگے سے اس کو کلام میں سے حوالہ دے کے کہا کہ لکھا ہے، وہ بار بار لکھا ہے۔ اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں، ابلیس آگے آپ کو بھی چیک کرے گا، آپ کے ذہن کے اندر بہت ساری ایسی غلط باتیں بٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے اندر جو سب سے بڑی جنگ ہے نا جو اس ٹائم وہ چلتی ہے، جب بھی وہ آپ کے دماغ کے اندر اور آپ کے دل کے اندر ہے، اور یہ ایسی جنگ ہے جسے کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ جتنے برے خیالات، بری باتیں ہیں وہ آپ کے دماغ سے شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے۔ یہ آپ کا دماغ جو ہے خدا یہاں آ کے بولتا ہے۔ پرانے عہد کے اندر جو نبی تھے خدا ان کے ساتھ کلام کرتا تھا، تو انبیاء کے دماغ میں، ضمیر میں یہ خدا کا چراغ ہے۔ آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا اس کے اندر آ کے بولتا ہے، اسی کے اندر ابلیس آ کے سارے جو ہے شک و شبہات اسی کے اندر ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا لکھا ہے آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے۔ آمین، آمین۔ ہر وہ بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، اور یہ یسوع مسیح نے خدا کے کلام میں سے حوالہ دیا ہے۔ سو ضرور ہے کہ ہم خدا کے کلام کو ہم اس طور سے پڑھیں تاکہ ابلیس کو جواب دینا ہمیں مناسب آئے، ہم اس کو جواب دے سکیں، ہم اس کو شرمندہ کر سکیں، اور ہم جو ہے خدا کو کیا ہے پسند ہو سکیں۔ آمین۔ سو یہ جب وہ ساری آزمائشیں لکھا ہے کہ وہ کر چکا، اب وہ کافی لمبی ڈیٹیل ہے، بار بار وہ آتا رہا کہ یہ کر یہ کر یہ کر، لیکن ان سب میں یسوع مسیح نے اس کو کیا ہے شکست دی ہے۔ اور 40 دن کا وہ جب ٹائم پورا ہو گیا تب لکھا ہے ابلیس اس سے جدا ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، شرمندہ ہو کے اس کے پاس سے چلا گیا۔ ایک بھی بات میں یسوع مسیح نے اس کی مرضی کو پورا نہیں کیا بلکہ اس کو شرمندہ ہی کیا، اور کہاں سے؟ خدا کے کلام میں سے، حوالہ جات سے اس کو کیا کیا؟ شرمندہ کیا، اور ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا۔ اور مرکز کی انجیل میں لکھا ہے فرشتے آ کے اس کی خدمت کرنے لگے۔ پریز دی لارڈ۔ تو جب ہم اسی طرح سے ہر ایک کام کے اندر ابلیس کو شرمندہ کریں گے، فرشتے بھی جو کلام کے اندر لکھا ہے یہ خدمت گزار روحیں ہیں، اور جو نجات جنہوں نے پائی ہے ان کی خدمت کے لیے یہ بھیجی جاتی ہے۔ تو خدا اس چیز سے ہماری زندگیوں سے کیا ہے خوش ہوتا ہے، اور جب خدا خوش ہوتا ہے تو جس طرح سے اس نے سلیمان سے کہا مانگ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے، ہمیں سلیمان سے کہا مانگ تو، یہ کب اس نے کہا؟ جب خدا اسے اس کی زندگی سے خوش ہوا۔ جب خدا ہماری زندگیوں سے خوش ہوگا تو وہ ہمیں بھی کہتا ہے، اور اس نے تو بلکہ اپنے کلام میں کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے۔ مانگنا کیسے ہے؟ دعا میں، دعا میں خدا سے مانگے، سیپریٹ طور پر بیٹھے، اور جو بھی اپنی نیڈ ہے خدا سے کہیں، پھر اس کے بعد ڈھونڈو۔ ڈھونڈنا کہاں ہے؟ خدا کے کلام میں سے ڈھونڈے، اس کے وعدے دیکھیں خدا نے کتنے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں۔ کھٹکھٹاؤ۔ اب کھٹکھٹانا کیسے ہے؟ دعا میں کرتے رہیں، روزے میں چلے جائیں کسی بھی بات کے لیے، آپ روزے میں چلے جائیں گے خدا آپ کی ضرور سنے گا۔ آمین، آمین۔ سو جو بات ہے جو جس بات سے ہم نے شروع کی تھی، روزہ جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ خدا ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، جب ہماری نیت جو ہے ٹھیک ہوگی خدا ہمیں بلیس بھی کرے گا، خدا ہمیں برکت بھی دے گا، خدا ہمیں بڑھائے گا بھی۔ آمین۔ تو ہر طرح کے جو راستہ بازی کے کام ہیں وہ صرف اور صرف ہم نے دکھانے کے لیے نہیں کرنے، بلکہ اس لیے کرنے ہیں کہ ان کا اجر جو ہے وہ خدا مجھے دے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ پریز